لینا نیز اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وجود، وحی، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کی جزا ملنے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے: قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی نعمت ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا۔ دوبارہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ کرنے سے تکبر کرنا، شیطان کا مردود ہونا، آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی، اور آدم علیہ السلام کی جنت سے زمین کی طرف آمد کا بیان کیا گیا۔ حالانکہ یہ بیان پہلے اس بارے میں ہو چکا ہے، لیکن اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس نے پھر اس بارے میں یہ چیزیں صورت میں بیان فرمائی ہیں، اسی واقعے کو دوبارہ بیان فرمایا ہے۔ کفار و مشرکین کے اخروی انجام کو بیان کیا گیا۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور آراف والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ مزید 7 واقعات یہ بیان ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بلعام بن باورہ کا واقعہ بیان ہوا۔ اس صورت کے آخر میں شرک کا تفصیلی رد، مکارم اخلاق کی تعلیم، وحی کی پیروی کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے۔ سورہ اعراف کی اپنے سے ماقبل صورت انعام کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ انعام میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، سابقہ امتوں کی ہلاکت اور انبیاء کرام کا ذکر اجمالی طور پر کیا گیا تھا، جبکہ سورہ اعراف میں ان تینوں امور کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے 4 پاروں کا خلاصہ سن لیا تھا، مختصر سا 5ویں پارے کا تھوڑا سا سن لیتے ہیں۔ مسجد میں جب بھی کوئی چیز کھائیں پیئیں تو اس سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، اور اعتکاف کی نیت کھانے پینے کی نیت سے نہ ہو، اللہ کے ذکر کے لیے ہو، تو مل کے نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ تو ضمناً کھانا پینا سونا جائز ہو جاتا ہے جب اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں۔ مسجد میں کوئی ذرہ کھانے کا نہ گرے، کوئی چائے وغیرہ سے کارپیٹ خراب نہ ہو، اس کا دھیان رکھتے ہوئے کھائے گا۔ اس پارے کے اندر 5ویں بڑے دلچسپ واقعات بیان ہوئے۔ ان عورتوں کا بیان جاری ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر ہو وہ دوسرے مرد پر حرام ہے، جس کا شوہر ہو، نکاح میں ہو، دوسرے مرد پر وہ حرام ہے اس وقت تک جب تک پہلے کے نکاح یا اس کی عدت میں ہو، تب تک حرام ہے۔ پھر اصول دے دیا گیا کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح حلال ہے، جن سے حرام ہے اس کے علاوہ سب سے حلال ہے نکاح۔ لیکن یاد رہے کہ مزید کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر مذکورہ بالا آیات میں اگرچہ نہیں ہے مگر ان سے نکاح حرام ہے، جیسے 4 عورتوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح کر لیا، اب یہ حرام ہو گیا، چاہے وہ محرم ہے یا نہ محرم، وہ الگ مسئلہ ہے۔ 4 کے ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح حرام ہے، ایٹ اے ٹائم 4 رکھ سکتے ہیں۔ اگر موجودہ دور میں اس کا دھیان رکھنا چاہیے، دوسری بھی کرتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کے، حالات ایسے ہیں۔ مشرکہ عورت سے نکاح، اسی طرح 3 طلاقیں دینے کے بعد حلالے سے پہلے اسی عورت سے دوبارہ نکاح، اسی طرح پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بانجی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا یہ منع ہے۔ یوں ہی طلاق یا وفات کی عدت میں نکاح کرنا، عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے، البتہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے۔ نکاح میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہونے کے بعد ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ عورت سے نکاح مہر کے بدلے کیا جائے اور اس نکاح سے مقصود محض لذت نفس نہ ہو، شہوت پورا کرنا نہ ہو، بلکہ اولاد کا حصول ہو، نسل کی بقا ہو، اپنے نفس کو حرام سے بچانا مقصود ہو۔ یہاں زانی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے پیش نظر یہ باتیں نہیں ہوتی بلکہ اس کا مقصود صرف نفسانی خواہش کی تکمیل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 26 سے
اللہ کی رحمت کے 2 مظاہر کو بیان کیا گیا ہے۔ اس نے ایسی شریعت عطا فرمائی جس پر عمل سے معاشرے کے ہر فرد کے مال جان اور آبرو کو تحفظ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے واقعات کے بیان سے انسان کو درمیان کی راہ پر چلنے کی ترغیب ارشاد فرمائی اور اس کے اچھے انجام سے آگاہ فرمایا ہے کہ اگر وہ درمیانی اعتدال کی راہ پر چلے گا تو اسے کیا کیا انعام دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 29 میں بتایا گیا کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، باہمی رضامندی سے تجارت جائز ہے، اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز ہے، اسی طرح تحفہ وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے، مگر جوا، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر جھوٹی گواہی کے ذریعے دوسروں کا مال حاصل کرنا حرام ہے، اور جو شخص ظلمن دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آیت نمبر 31 میں بتایا گیا کہ انسان اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دے گا اور بڑے عزت والے مقام میں داخل فرمائے گا۔ اگلی آیت میں حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے تو اس کے ظاہر ہونے کی تمنا نہ کرو کہ یہ حسد ہے، اور حسد حرام ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا جائے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کے نیچے کرے، کیوں نہ خود ہی اوپر ہو جائے۔ اپنے لیے دعا مانگے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، دوسرے کے لیے کوشش کرے ختم ہو جائے، دعائیں کرے ختم ہو جائے۔ آگے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دینے کا بیان ہے، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نیک بیویاں اپنے شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں، اللہ کی حفاظت کے سہارے شوہر کے مال، اولاد، بستر، راز، عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگلی آیات میں گھریلو نظام کو چلانے کے بہترین اصول بیان کیے گئے، نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ بیان کیا گیا کہ پہلے پیار محبت سے سمجھایا جائے بیوی کو، نہ سمجھے تو پھر عارضی طور پر بستر علادہ کر دیا جائے، پھر ادب سکھانے کے لیے ہلکی پھلکی اس کو مار ماری جائے، اور یہاں مار سے مراد ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر 1-2 ضربے لگا دیں۔ وہ مار مراد نہیں ہے جو ہمارے ہاں جاہلوں میں رائج ہے کہ چہرے سارے بدن پر مارتے ہیں، مکوں سے مارتے ہیں، گھونسوں سے مارتے ہیں، لاتوں سے پیٹتے ہیں، ڈنڈا یا جو چیز ہاتھ میں آئی مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اگر ان مرحلوں سے ان کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر زوجین کے درمیان جو تنازع ہے اس کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم نے ایک باہمی صلح کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک حکم، جس کو منصف کہتے ہیں، یہ مل کر بیٹھیں، اور اگر وہ اصلاح پسند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے اور اچھا رکھنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس طرح اور بھی اس کا خلاصہ مختصر سا انشاءاللہ وہ ہم صبح فجر کے بعد بیان کرتے ہیں۔ تو یوں ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے قرآن پاک کا 30 پاروں کا خلاصہ اس مہینے میں سننے میں، بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔